میرے والد کی بہن شیعہ ہے، ہاں بالکل لین دین رکھ سکتے ہیں، کھانا پینا بھی رکھ سکتے ہیں، اگر نہیں رکھو گے تو بالکل کٹ جاؤ گے نا، پھر اس کو ہدایت کون کرے گا؟ آہستہ آہستہ اس کو ہدایت بھی کرتے رہو۔ کہتے ہیں وہ تو میں نے ایک محاورتاً کہہ دیا تھا کہ شیعہ اور بریلوی بہن بھائی ہیں، آج کل تو سب کہتے ہیں نا کہ بھئی سب ہم بھائی بھائی۔ ایک دفعہ مولوی اسماعیل کے ساتھ مناظرہ تھا، تو ان لوگوں نے ایک بریلوی مولوی کو لے آئے مقابلے پر۔ وہ جب سامنے آیا تو مولوی اسماعیل نے کہا جی میں آپ سے تو مناظرہ نہیں کرتا۔ نے کہا جی کیوں؟ نے کہا آپ اور ہم تو بھائی ہیں، ہم تعزیے کو سجدہ کرتے ہیں، ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تعزیے پہ پھول چڑھاتے ہیں، تم قبروں پہ پھول چڑھاتے، تمہارا ہمارا فرق کیا ہے کہ مناظرہ کریں؟ میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے تو کسی وہابی کو، کسی دیوبندی کو لے کے آؤ۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کام ملتے جلتے ہیں، اور یہ جتنی بدعات ہیں نا، ایک میری بات یاد رکھنا، اصل میں یہ سب شیعہ کی وجہ سے ہمارے پاس آئی ہے۔ یہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا مطلب یہ شیعہ کا مسئلہ ہے کہ امام ہر وقت حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ یہ علم غیب کا ہونا، جو کہتے ہیں 12 امام ہمارے جو ہے علم غیب رکھتے ہیں، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، ہمارے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ساری بلائیں ان سے آئی ہیں ہماری طرف۔ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ کیا کوئی عورت بھی اللہ والوں کو دیکھ سکتی ہے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتی، لیکن پردے میں، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ۔ مکہ دیکھ رہی ہو، کعبہ دیکھ رہی ہو، روضہ دیکھ رہی ہو، تو باقی بندے بچ گئے ہیں۔ آپ جب پڑھیں گے درود شریف دور سے تو پہنچایا جائے گا، جب سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ مخاطب ہوں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حیات النبی کا قائل بھی مسلمان ہے اور منکر بھی مسلمان ہے، ان میں کوئی جھگڑا نہیں، خدا کا خوف کرو۔ باقی یہی مسئلے بچ گئے ہیں۔ لوگوں کو نماز سکھا دی ہے، روزہ سکھا دیا ہے، حج سکھا دیا ہے، ان کو سود سے بچا لیا ہے، حرام سے بچا لیا۔ باقی یہی مسئلے ہیں کہ اختلاف کرو، آمین دور سے ہو یا ایسا ہو، انبیاء حیات ہیں یا ممات ہیں، خدا کا خوف کرو۔ ان مسائل میں بالکل نہ پڑا کرو۔ برکت کے لیے خود قرآن میں ہے کہ تم تہجد کے وقت استغفار کیا کرو، یمددکم باموال وبنین، ہم تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے، اولاد میں بھی برکت دیں گے، جس قدر ہو سکے، اور یقین کامل کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں، بالکل دل لگا کے تنہائی میں بیٹھ کے استغفار کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ 1 مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، پوری دنیا کے اندر مشکلات ہیں، پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہے، پریشانی ہے، تو یہ سارے پھر ان سب پر کسی نے جادو تو نہیں کیا، یہ امتحان ہے اللہ۔ آپ بھی استغفار زیادہ کیا کریں۔ استخارے میں اشارہ نہیں ہوتا، یہ لوگوں کے دماغ میں خلل ہے کہ استخارہ کریں گے جی خواب میں تو کچھ نہیں دیکھا۔ استخارے کا یہ معنی ہی نہیں ہے۔ استخارے کا تو معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے رائے پوچھنی ہے کہ یا اللہ تیرا منشا کیا ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے 3 دفعہ دعا استخارہ پڑھیں، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن تک، اس کے بعد چھوڑ دیں، بھول جائیں۔ اگر اللہ کو منظور ہے تو ہو جائے گا، اور اگر نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ مؤذن جب اذان میں، فجر کی نماز اذان میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ہم کیا کہیں؟ وہی کہو جو اس نے کہا، الصلاۃ خیر من النوم، کیونکہ حضور کی حدیث کا حکم یہ قولوا کما یقول المؤذن، وہی کہو جو مؤذن کہے۔ لیکن ایک روایت میں ایک اور اضافہ بھی ہے کہ جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ کہیں الصلاۃ خیر من النوم صدقت و بررت و دعوت الی الحق۔ جن کو یاد ہو نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں۔
میرا بھائی جو لوگ زمزم کم ہے بیگ میں چھپا کے لے جاتے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، اس میں مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز چھپا کے کر رہے ہو اس کا معنی گناہ ہے نا۔ جو کام چوری کیا جائے چھپا کے کیا معنی ہے کہ اس میں کوئی آپ کو گناہ لگتا ہے نا، کوئی غلطی لگتی تبھی تو چھپا رہے۔ اگر ہم نے میقات کے 10 منٹ پہلے سے عمرے کا احرام باندھ کے نیت کر لی، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں نا، میقات تو یلملم ہے، لیکن پاکستان والے جب آتے ہیں تو اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہیں، ہندوستان والے بھی، بنگلہ دیش والے بھی، حالانکہ ان کا میقات تو یلملم ہے، تو میقات سے پہلے کر سکتے ہیں، میقات کے بعد نہیں، پھر دم پڑ جائے گی۔ اگر ہم نے کسی سے معافی مانگنی ہے، اچھی بات تو یہ ہے کہ بتا دو کہ میں نے یہ غلطی کی، نہ بھی بتاؤ پھر مجموعی طور پہ معافی مانگو، لیکن وہ اس طرح معافی نہ ہو۔ پرانے زمانے میں ہمیں لوگ سناتے تھے کہ بھئی معلم صاحبان جو ہے نا وہ حاجیوں کی خدمت تو کرتے نہیں اور اپنی فیسیں شیسیں لے لیتے ہیں، جب الفاظ کا میدان آتا ہے دعائیں بھی کراتے ہیں اور کہتے ہیں حاج صاحب سب معاف کرو، کہہ دو سب معاف کیا۔ انہوں نے کہا معاف کر آگے بھی گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ معافی نہیں، اللہ جانتا ہے نیت۔ طواف کے دوران حتیم میں جائیں تو طواف کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ حکم ہے اس کے باہر کرنے کا، تم نے غلطی کی اندر چلے گیا تو ٹوٹ نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ لیکن رہو والدین کے ساتھ، وہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ان کو تمہاری خدمت کی زیادہ ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی آیا جہاد کے لیے، حضور نے فرمایا تمہارے والدین، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین ہیں، فرمایا جاہد فی اباک، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں جہاد کرو۔ بہرحال آپ کا بھائی جو ہے وہ تمہاری بیوی کا محرم نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ نہ ہو۔ آج دنیا میں سب سے بڑا بیڑا غرق تو یہی کر رہے ہیں جو اپنے قریبی ہیں، کیونکہ ان پہ شک کوئی نہیں کرتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الحمو والموت، دیور تو موت ہے، گھر آئے گا جائے گا، کون شک کرے؟ اجنبی آدمی پہ تو سب شک کرتے ہیں نا کہ یار ایک بندہ کیوں آیا اس گھر میں، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کے ساتھ نہ آئے۔ موٹر سائیکلوں کا کاروبار ہے، 40,000 کا لیتا ہوں، 3 ماہ کی قسط پہ 50,000 کا بیچتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، وہ سود نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ قیامت سے پہلے یہ کالے لوگ جو ہیں خدا کے گھر کو توڑیں گے اور سمندر میں ڈالیں گے۔ یہ سمندر والی بات تو تم نے بنائی ہے، یہ حدیث میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک حبشی سیاہ رنگ کا بادشاہ ہوگا جس کی پنڈلیاں ایسے انگلیوں کی طرح پتلی ہوں گی اور وہ کعبے کو پتھر پتھر کر کے توڑے گا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہے، تو کیا نبی کافر عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا حضرت، یہ تو قرآن میں ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی بھی کافر تھی اور لوط، تو پہلے کافروں سے نکاح جائز تھا، حضور پاک نے اپنی لڑکیاں کافروں کو نہیں دی۔ اگر پتہ نہ ہو تو پھر صرف سوال لکھنے کا کیا فائدہ؟ حضور نے اپنی بیٹیوں کی شادی کس سے کی؟ عتبہ و طیبہ سے، ابھی لہب کے بیٹوں سے، وہ کافر تھے۔ اس وقت کافر سے نکاح کرنا منع نہیں تھا، یہ تو احکام بعد میں آئے ہیں کہ کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ طلاق دی ہی غصے میں جاتی ہے، کبھی پیار سے بھی کسی نے طلاق دی ہے؟ ایسا پاگل آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ شام کو جائے اور کہے کہ جناب آج تو آپ مجھے بڑی پیاری لگ رہی ہیں اور میرا دل آپ پر قربان ہو رہا ہے، ہدیہ طلاق قبول فرمائیے؟ ایسا کسی نے کہا؟ غصے میں تو ہوتی ہے۔ یعنی تمہارا اب دین اسلام سے بوسے پر رہ گیا ہے، کیونکہ لوگ مجبور ہیں نا، ساری زندگی بوسہ جو دیتے رہے قبروں پر، مزاروں پر، پیروں پر، زندوں پر، مردوں پر، اب کیا کریں بیچارے؟ یہاں بوسہ نہ آیا تو پھر تو گویا کہ عمرہ ہی نہ ہوا نا بیچارے کا۔ اللہ کے بندے، بوسے کا وہی ثواب ہے کہ اشارے کا ثواب۔ پاکستان میں بیٹھ کے درود پڑھیں، صلاۃ و سلام صرف سامنے،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا غياث المستغيثين اغثنا 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 عليك توكلنا واليك انبنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، معابد ہیں، معاہد ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی مدد فرما. یا اللہ دین کی دعوت دینے والوں کی مدد فرما. یا اللہ جہاں جہاں دین کے اجتماع ہیں ان کو کامران و کامیاب فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عجب میں ہیں، عرب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہنود اور یہود کی شرارتوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.